ہے اور اس کا خواہش ہوتی ہے کہ اسی دنیا میں گزارا کروں. تو اللہ رب العزت یہ بات کر رہے ہیں ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، جو ظاہر اور باطن کے لحاظ سے، غائب اور حاضر کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ وہاں تم کو پیش کیا جائے گا. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، جو تم عمل کرتے رہے ہو نا اس کا تمہیں ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا. اور کس کے سامنے؟ جو مالک یوم الدین ہے. ہم لوگوں کو اللہ رب العزت بار بار یہ بات فرما رہے ہیں اور ہم سب کا اسی کے پاس جانا ہے. جس طرح ہم اس دنیا میں اکیلے آتے ہیں اور اسی حساب سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اکٹھا کر لیں گے. یا اللہ تعالیٰ یہ بات فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، جو فرشتے ہیں وہ تو ایک ان کی ٹیمیں ہیں، وہ اپنے ہاتھ ان کو پکڑنے کے لیے ان کی جو انسان ظلم کرتے ہیں اس کے اوپر وہ اپنا ڈیوٹی دیے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، اپنی جانوں کو نکال لو. الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، آج تمہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ حساب دینا پڑے گا. وکنتم ان آیات یستکبرون، جب تمہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پیش کی جاتی تھی فرشتے ہاتھ پر اڑائے ہوئے ہوں گے اور پکڑ رہے ہیں انسانوں کو اور ان کو اور ساتھ کہیں گے جس دن انسان کی موت آتی ہے، یا کہ پہلے فرمایا نا وہ تم کو مل کر ہی رہے گی جس موت سے تم بھاگتے ہو. تو فرشتے اپنی ٹیمیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ اپنے ہاتھ بڑھائے ہوتے ہیں تو اور کہتے ہیں الیوم تجزون عذاب الہون، تمہیں رسوائی والا عذاب ملے گا. کیوں؟ بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، تم اللہ کے اوپر باتیں وہ کرتے تھے جو ناحق ہیں. وکنتم علی آیاتہ تستکبرون، جب تمہیں کہا جاتا تھا تم نے کانٹریکٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے یہ بات کی ہے، تم نے جھوٹ نہیں بولنا، اس کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اس کے ساتھ سامنے تکبر نہیں کرنا، اس کے بتائے ہوئے فرامین کے اوپر عمل کرنا ہے، اور تم اس تکبر کرتے تھے. اور تم لوگوں کو جس طرح تم سے ہم نے عالم ارواح میں اکیلے سے وہ کنٹریکٹ وہ عہد لیا تھا نا، تو جس کے اوپر تم نے کھوئی گواہی دی اور اللہ رب العزت بھی گواہ تھے. اور اسی طریقے سے جب اکیلے آئے تھے تو دنیا میں بھی اکیلے آئے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس طرح ہم نے عالم ارواح میں تم کو اکیلے کو سامنے ادھر پیش کیا تھا نا، کما خلقناکم اول مرہ، جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اکیلا آتا ہے، اسی طرح تم کو اکیلے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادًا، تم فردن ایک بندے سے ہم نے حساب لینا ہے، ایک بندے سے ایک پائی کا حساب لینا ہے مالک یوم الدین والے دن، جس دن بادشاہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی. وَتَرَكْتُكُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، تَرَكْتُكُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ، جس کی ہمیں والی مقرر کیا تھا نا، تو تمہیں چھوڑ دیا تھا، ہم نے تمہیں بادشاہت دی، تم کو ہم نے لوگوں کے اوپر حکومت کرنے کے لیے طاقت دی، تم کو قبیلوں کا سربراہ بنایا، تم کو کئی لوگوں کا سربراہ، دیہاتوں کا جو چودھری ہوگا، جو اس طرح ملک کا سربراہ ہوگا، تم کو ہم نے یہ اتھارٹی دی، ان سے اللہ کا کام کراؤ. اور تم نے پتہ کیا کیا؟ میری بات کو پس پشت ڈالا، اپنی مرضی کی، اپنی خواہشات کی مرضی کی. تمہیں اس حساب سے مجھے حساب دینا پڑے گا اور اس کی جزا اور سزا لازماً ملے گی. اور جو نہیں ہوں گے، جن لوگوں نے اللہ کی بات مانی ہوئی ہوگی، ان کو اللہ رب العزت کہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، تم نے میرا کہنا مانا، تم نے میرے حکموں کی فرما برداری لائی، اپنی خواہشات کو پس پشت ڈالا
اور میری بات کو ماننا. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب، تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور تم مطمئن جگہ پہ چلے جاؤ. یعنی تمہاری کامیابی ہے. جو اللہ رب العزت کی بات مانے گا اس کی کامیابی ہوگی، اور جو نہیں مانے گا اس دنیا میں اکڑے گا، لوگوں سے بددیانتی، ظلم، زیادتی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنے گا، تکبر کرے گا، اس کا اللہ تعالیٰ کسی صورت بھی معاف نہیں کریں گے. یہ ذہن میں ہمیں سوچ کر رکھ لینا چاہیے. لوگ ہمیں کہتے ہیں بھی اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، اتنے ساتھ اللہ تعالیٰ سخت بھی ہے، اور اس نے یہ جہان بنایا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی ساتھ کہہ رہے ہیں کل